ہم بھی ہیں دنیا از اے کمپلیٹ افسانہ بائی آسیہ رئیس خان۔ سورج دن بھر کی مشقت کے بعد اب افق کے پار اپنے گھر لوٹنے کی تیاری میں تھا۔ سارے جہان کو روشنی اور خون گرمانے والی حرارت مہیا کرنا آسان کام نہیں، سو وہ بھی تھکا ہارا جھکے کندھے والے دفتر سے لوٹ رہے افراد کی طرح سست تھا۔ اس کی تھکان بھری واپسی نے ماحول کو سوگوار کر دیا تھا۔ سرمئی اور نارنجی آسمان تلے نیم کے درخت پر چہچہاتی چڑیاں بھی اس اداس فضا میں چھپ تھیں۔ میں جو ارقم کے دوست جاوید کے جانے کے بعد سے جلے پیر کی بلی کی طرح صحن میں گھوم رہی تھی، اس خاموشی اور اداسی سے گھبرا کے اندر چلی آئی۔ دکھ اور غصہ اتنا تھا کہ آنکھیں اور زبان دونوں برسنے کو بے قرار تھے۔ میرا شک درست تھا، ارقم مجھے بے خبر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر چکا تھا۔ مجھے جو سرپرائز دینے کی بات وہ فون پر دوست سے کر رہا تھا، وہ واقعی سرپرائز تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ میری مشکلات، تکالیف اور تنہائی کا رازدار میرا بیٹا میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن یہی تو دنیا ہے، اور یہی دنیا کا دستور کہ یہاں آپ کی توقعات اور یقین کے مطابق کچھ نہیں ہوتا۔ میری کہانی کوئی نئی یا انوکھی نہیں۔ ارقم 2 سال کا تھا جب اس کے والد چل بسے اور میں عدت کے بعد میکے آ گئی۔ متوسط گھرانہ تھا، 3 شادی شدہ بھائی اور ان کے بچے۔ امی ابا کی زندگی میں 1-2 رشتے آئے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے دیکھا تھا فوراً دوسری شادی کرنے والی ماں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ پھر میرا بیٹا میری زندگی تھا، میں اس پہ کوئی سوتیلا رشتہ نہیں لادنا چاہتی تھی۔ جب تک والدین زندہ تھے تب تک کسی طرح حالات بہتر رہے، لیکن ان کے جاتے ہی ارقم اور میرے گرد سے حفاظتی حصار بھی ختم ہو گیا۔ اب ہم دونوں مفت کی روٹی توڑنے والے بے غیرت اضافی افراد تھے، اور اسی حیثیت کے مطابق ہمارے ساتھ سب کا سلوک بھی تھا۔ میرا دل بیٹے کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ناانصافی پہ بہت دکھتا، مگر خون کے گھونٹ پی کر سب کی خدمت میں جٹی رہتی۔ میرے ایک دور کے کزن بڑے نیک اور عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے۔ امی ابا کی زندگی میں ان کا گھر آنا جانا تھا۔ میرے والدین کی وفات کے بعد جب انہوں نے مجھ سے نکاح کا عندیہ دیا تو جیسے طوفان آ گیا۔ حیرت اور اعتراض کے ساتھ ہی بھابھیوں نے صاف کہہ دیا، ہمارے ہی گھر میں ہماری ناک کے نیچے یہ سب چل رہا تھا۔ برسوں سے جاری گھر میں ان کی آمد و رفت اس جائز خواہش کے بعد ایک گناہ سے جوڑ دی گئی جو بہتان کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ یہ سب کا الزام ایسا دل پہ لگا کہ میں نے خود مختار ہونے کی ٹھان لی کہ نہ مجھے کوئی کھلائے گا نہ سنائے گا۔ زبیدہ خالہ بیوہ تھیں، وہ محلے بھر کی خالہ تھیں اور امی کی سہیلی بھی۔ انہوں نے مجھے بڑا سہارا دیا۔ ان کے توسط سے میں نے کئی چھوٹے موٹے کام شروع کیے اور ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اس پر بھی گھر میں اعتراض اٹھے، لیکن زبیدہ خالہ اب میرے بھائیوں اور بھابھیوں کو چپ کرا دیتی تھیں۔ کزن نے زبیدہ خالہ کے ذریعے پھر اپنا عندیہ دہرایا۔ زبیدہ خالہ نے بھی اصرار کیا، لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس طرح تو سب کی جھوٹی باتوں پہ مہر لگ جاتی۔ زبیدہ خالہ نے ہی محلے کے بزرگوں سے کہہ کر بھائیوں پر دباؤ ڈالا اور مکان میں میرا حصہ دلوایا۔ اس طرح میں سب سے الگ اپنے حصے میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے لگی۔ بعض اوقات اپنوں سے زیادہ غیر ہمارے کام آتے ہیں۔ زبیدہ خالہ نے بیوہ ہونے کے بعد مروت اور لحاظ میں اپنے قریبی تعلقات میں بہت کچھ سہا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتی کہ تم میری غلطیاں نہ دہراؤ، ڈٹ جانا، انکار کرنا اور اپنے لیے لڑنا سیکھو۔ میری مشکلات کا بدلہ اللہ نے ارقم کی صورت دیا تھا۔ وہ قابل اور نیک بیٹا تھا۔ وقت بدل گیا تھا، اب ہر جگہ اس کی تعریف کے ساتھ میری قربانی کے ذکر اور ستائش پر میرا سینہ فخر سے تن جاتا تھا۔ اتفاق سے جاوید اس کا پوچھنے گھر آیا تو میں نے اس سرپرائز کے متعلق پوچھ لیا، اور ذرا سے دباؤ اور ہچکچاہٹ کے بعد اس نے دوست کا راز اگل دیا تھا۔ صحن کا دروازہ معمول کی آواز کے ساتھ کھلا تو میں فوراً باہر آئی، لیکن ارقم کی بجائے زبیدہ خالہ آئی تھیں۔ کیا ہوا؟ میرا اتنا چہرہ دیکھتے ہی انہوں نے سوال کیا۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تک نہیں تھا۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے چارپائی پہ بیٹھ گئیں۔ ایک تو تم ماں بیٹا بھی سیدھی بات نہیں کرتے، پہیلیاں نہ بناؤ، سیدھے سیدھے کہو۔ ارقم کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے،
شام کو جس کوچنگ سینٹر میں پڑھاتا ہے وہ بھی وہاں کام کرتی ہے۔ وہ نیک بچہ ہمیشہ تمہارے کام آسان کرتا ہے، لو یہ بھی کر دیا۔ ان کی اس بات پر میں نے سختی سے لب بھینچے۔ فکر نہ کرو، تم نے اس کی تربیت بڑی اچھی کی ہے، کوئی ایسی ویسی لڑکی پسند نہیں کرے گا۔ تربیت تو خیر میں نے بڑی اچھی کی ہے۔ میرے لہجے میں غرور تھا، لیکن میرا بیٹا اتنا معصوم ہے کہ ایسی ویسی لڑکی اسے پھنسا ضرور سکتی ہے۔ ہر ماں کو اپنا بیٹا معصوم لگتا ہے، جبکہ بات تو مکمل سن لیں، وہ بیوہ ہے اور 2.5 سال کی بیٹی ہے اس کی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اس بات پہ۔ زبیدہ خالہ اب ذرا حیران ہوں۔ میں کیوں خوش ہوں گی اس بات پہ؟ میں نے تنک کے پوچھا۔ بیوگی کی زندگی کو تم سے بہتر کون جانتا ہے؟ وہ ذرا توقف سے گویا ہوں۔ شاید ارقم کی اس لڑکی کو پسند کرنے کی وجہ بھی یہی ہو۔ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ جس ماں کو اولاد کی فکر ہو وہ کبھی ایسا فیصلہ نہیں کرتی۔ یہ تو میں رک گئی۔ یہ زام، یہ غرور، یہ برتری کا احساس امینہ۔ زبیدہ خالہ اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ بے شک تم نے مشکل زندگی گزاری اور اولاد کے لیے بڑی قربانیاں دیں، لیکن اس زام میں تم دوسری عورت کے ایسا نہ کرنے پر اسے خود سے کم تر یا غلط کہنے کا حق نہیں رکھتی۔ میں نے کوئی قربانی نہیں دی۔ یہ ہر ماں کا فرض ہے کہ اولاد کی بھلائی کو مقدم رکھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوسری شادی کرنے والی عورت اولاد کی بھلائی کو مقدم رکھ کے ہی وہ فیصلہ کرتی ہو۔ ستیلا رشتہ اور بچے کو دنیا کی باتیں سننے کا موقع دینا کہاں سے اولاد کی بھلائی ہوئی؟ ہر ستیلا رشتہ ظالم یا برا نہیں ہوتا، اور دوسری شادی بچے کو تحفظ اور بھرا پڑا خاندان بھی تو عطا کرتی ہے۔ آپ نے بھی تو نہیں کی تھی۔ لوگ کیا سوچیں گے، دنیا کیا کہے گی، مجھے اس بات کا زیادہ ڈر تھا۔ پھر میرے لیے جو بھی رشتے آئے ان کے 2-2 3-3 بچے تھے۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے تو باپ چاہیے تھا، لیکن میرا دل کسی اور کے بچوں کی ماں بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسا کوئی رشتہ ہوتا جس کی اولاد نہ ہوتی تو میں دنیا کی فکر چھوڑ کے شاید نکاح کر لیتی۔ زبیدہ خالہ عمر اور تجربے کے اس دور میں تھیں کہ بلا خوف اور لگی لپٹی کے ایمانداری سے سچ کہہ رہی تھیں۔ میں واپس چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ وہ واپس چارپائی پہ بیٹھ گئیں۔ تم اس وقت روایتی ماں کی طرح سوچ رہی ہو، صرف ایک عورت بن کے سوچو اور اپنی زندگی کا ایمانداری سے تجزیہ کرو تو بیٹے پہ بہت پیار آئے گا۔ ہر ماں روایتی ہوتی ہے اور اس کی ترجیح اولاد کی خوشی اور بھلائی۔ تو پھر پریشانی کیا ہے؟ ارقم کی خوشی میں خوش رہو۔ یہ بھی ماں کا فرض ہے کہ اسے آگ سے کھیلنے نہ دے، کنویں کھائی میں گرنے سے بچائے۔ لو، تم تو روایتی ماں ہی نہیں، ابھی سے روایتی ساس بھی بن گئی۔ انہوں نے میری بات کاٹ کے کہا، زبیدہ خالہ، چاند سی بہو اور اپنی پسند سے ٹھوک بجا کے لڑکی پسند کرنے کے ارمان میرے بھی ہیں، اور سچ کہوں تو میں خود غرض ماں ہوں۔ اپنے بیٹے کو کیسے کسی اور کا بچہ اور بیوہ کی ذمہ داری اٹھانے دوں؟ ساری زندگی بیٹے کے لیے وقف کرنے کے بعد یہ خواہش تو جائز ہے نا؟ تو تمہیں بدلہ چاہیے اب۔ ماں کی بے غرض محبت کیا ہوئی؟ بدلہ کیسا زبیدہ خالہ؟ اتنا حق تو بنتا ہے میرا۔ مجھے تو یہ افسوس ہے کہ میرے بیٹے نے ساری عمر اس کے لیے وقف کر دینے والی ماں کے بارے میں کیوں نہ سوچا۔ ساری دنیا کے ظلم سہے، پھر تنہائی اور اب بہو کے ظلم سہوں۔ وہ بیٹے کو دور لے جائے اور میں پھر تنہا ہو جاؤں۔ ایک بار بھی دنیا مجھے تانا دے کہ دیکھو، ایک بار پھر دنیا مجھے تانا دے کہ دیکھو جس کے لیے سب کیا وہی اب چھوڑ گیا۔ مجھے رونا آ گیا۔ دنیا کے سامنے سرخرو ہونے کی خواہش اب پوری ہوئی تھی کہ بیٹا پھر اسے مٹی کر دینے پہ تلا تھا۔ مجھے ابھی سے سب کی چہ چہ اور افسوس کرتی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ ضروری نہیں ایسا ہی ہو، یہ مفروضات ہیں تمہارے۔ ارقم بہت سمجھدار اور حساس بچہ ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں نظر انداز کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ زبیدہ خالہ نے میرا ہاتھ تپ تپا کر تسلی دی، اور یہ ہم جیسی عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ دوسری بیوہ خواتین کی زندگی آسان بنائیں، انہیں وہ سب نہ سہنے دیں جو ہم نے سہا۔ میں اس خدمت خلق کے لیے تیار تھی، نہ ہی اپنا اثاثہ یوں گنوانا چاہتی تھی۔ اس لیے اگلے دن میں اس لڑکی سے ملنے اور اس کا دماغ ٹھکانے لگانے خود کوچنگ سینٹر پہنچ گئی۔ اسٹاف روم کی کھڑکی سے ارقم کو دیکھ کر مجھے وہیں رکنا پڑا۔ ارقم کے مقابل میز کی دوسری طرف شاید وہی لڑکی تھی۔ میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، پھر کیوں وہی سوال کر رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ سے جواب کی وجہ پوچھی ہے، وہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں۔ آپ مجھے مطمئن اور قائل کر دیں
کہ آپ کا فیصلہ درست ہے ورنہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ وہ زچ تھی۔ ابھی تک تو نہیں۔ میرا بیٹا دلکشی سے مسکرایا اور مجھے غصہ آیا۔ پھر کیوں پیچھے پڑے ہیں آپ؟ یہ غلط بیانی ہے صبا، میں پیچھے نہیں پڑا ہوں بلکہ طریقے سے اپنا مدعا بیان کیا ہے۔ وہ اب سنجیدہ تھا۔ آپ کیوں انکار کر رہی ہیں؟ آپ میرے ساتھ اس اکیڈمی میں پڑھاتے ہیں، وہ 2 گلی کے فاصلے پہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی پہلی شادی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے یہ تمام باتیں میرے کردار کو کس طرح پیش کر رہی ہیں؟ یہ آپ کے نہیں میرے کردار کو پیش کر رہی ہیں۔ ہاں، دنیا، کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ ہمارے معاشرے میں بات کچھ بھی ہو، کردار صرف عورت کا اچھالا جاتا ہے۔ یہ بات علم میں آتے ہی دنیا میرا جینا آرام کر دے گی۔ دنیا دنیا دنیا، ارکم نے دھیرے سے میز پہ ہاتھ مارا۔ کیوں اتنا ڈر، اتنا خیال دنیا اور زمانے کا؟ کیونکہ رہنا اسی دنیا اسی زمانے میں ہے۔ اور کیا آپ اور میں دنیا اور زمانہ نہیں؟ مجھے یقین تھا وہ بھی میری طرح الجھ کے اسے دیکھ رہی ہوگی۔ اسی دنیا اور زمانے کے خوف سے میری امی نے تنہا زندگی گزاری ہے۔ بلا شبہ میں ان کا سہارا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ کافی نہیں۔ اسلام دین فطرت اسی لیے ہے لیکن ہم نے اللہ کے سامنے سرخرو ہونے سے زیادہ دنیا اور زمانے کے سامنے سرخرو ہونے کو نصب العین بنا لیا ہے۔ میں کسی امینہ کو اس خود ساختہ تنہائی اور درد سے بچا سکوں تو وہ میری ماں کو میرا خراج تحسین ہوگا۔ اور میرا ماننا ہے زمانہ اور دنیا ہم بھی ہیں۔ دنیا اور زمانے میں دوسری قسم کی باتیں عام ہوں گی تو پہلی قسم کی خود ہی بند ہو جائیں گی۔ زبیدہ خالہ اتنی نہ سہی، لیکن میری بھی وہ عمر اور تجربہ تو ہو ہی گیا تھا کہ اعتراف کر لوں۔ کئی بار اپنی تنہائی اور اکیلے پن سے گھبرا کے میں پچھتائی تھی کہ کاش دنیا کیا کہے گی کی فکر چھوڑ کر میں نے کسی کا بڑا ہاتھ تھام لیا ہوتا۔ اپنا فیصلہ دنیا کے بجائے میں نے دین شریعت اور سنت کو کسوٹی بنا کے کیا ہوتا۔ مجھے موقع ملا تھا کہ میں پھر کسی کو دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا سوچیں گے کی بھینٹ نہ چڑھنے دوں۔ میرا رخ صبا کے گھر کی سمت تھا۔ ایک نئی رسم کی بنیاد کے لیے مجھے بارش کا پہلا قطرہ جو بننا تھا ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف کمپلیٹ افسانہ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.